بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کانفرنس کے منتظمین جناب پیر صاحبزادہ عبدالقدوس نقشبندی صاحب، مفتی معاذ صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ جب حضرت صاحب کی کال آئی اور انہوں نے دعوت دی اس کانفرنس کے سلسلے میں، تو خوش قسمتی سے میں گزشتہ سال بھی اس کا حصہ تھا، اس میں حاضری دی تھی۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ 1 سال ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بالکل 1 سال ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ زندگی کی جو عمارت ہے اس میں سے اینٹیں کتنی تیزی کے ساتھ نکلتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے لیے، میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میرے لیے شاید ایک وہ گزشتہ سال والا وقت بڑا قیمتی تھا جب میں نے اسی کانفرنس میں، ختم نبوت کانفرنس میں حاضری دی، اور پھر آج جو چند لمحات میں نے یہاں گزارے ہیں یہ میرے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے، اور یہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ مجھے ایک خوشی اور ہو رہی ہے کہ جو جوش اور جذبہ، جو لگن اور جس طرح آپ کا جذبہ میں نے گزشتہ سال دیکھا تھا، آج ماشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کے، اور یہ میرے لیے خوشی کی اس لیے بات ہے کہ ہمارا مقابلہ جس سے ہے، وہ جس طرح ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے، میں تو کوئی علمی گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ اس میں تو مجھے آپ سمجھنے بالکل ہی نابلد ہوں، میں صرف دل کی زبان سے چند باتیں کروں گا کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ کھلا دشمن نہیں ہے۔ کھلے دشمن کے ساتھ بڑی آسانی سے مقابلہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا دشمن موجود ہے۔ یہ ہمارے اندر ہے، اس نے ظاہری جو شکل ہے وہ بھی ہماری طرح بنا رکھی ہے، اندر سے تو یہ کالا ہے لیکن ظاہراً ہماری طرح نظر آتا ہے، تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اسی طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی مصلحت جو ہے وہ ہم نے نہ کبھی ماضی میں آنے دی ہے اور نہ انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ یہی درس ہمارے اکابرین کا ہے۔ مصلحت کے ساتھ اگر کام لینا ہوتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد جو جھوٹے نبی آئے، شاید وہ وقت تھا مسلمان افسردہ بھی تھے، اور شاید عقل کہہ رہی تھی کہ مصلحت سے کام لیتے ہوئے درگزر کیا جائے، لیکن یہ نقطہ ایسا ہے ختم نبوت کا کہ اس میں تو خون کے آخری قطرے تک ہم نے دفاع کرنا ہے۔ بس یہی چیز ہے، یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ اور جہاں تک چکوال پریس کلب کا تعلق ہے تو چکوال پریس کلب نے ہمیشہ ان جلیل علماء اکرام کے ساتھ قدم سے قدم ملایا ہے۔ جب بھی انہوں نے ہمیں حکم دیا تو پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا ویسے زبانی کوئی گفتگو ہے، تو اپنا جو ایک کردار ہے وہ ادا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سالانہ کانفرنس بھی چکوال پریس کلب میں ہوتی ہے، در و دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے گونجتے ہیں، اور یقین جانیے پورے سال برکت رہتی ہے۔ تو یہی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میں تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں، جو سٹیج پر علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ چکوال پریس کلب اپنی یہ دینی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔